کہ ٹی ٹی پی کے پاس ماڈرن ویپنز اور ایمونیٹی فائر جو ہے افغانستان ون ڈے ول کراس دی اٹیک برج، جو ٹوٹل ان کی اسٹرینتھ ہے، ان کی جو تعداد ہے افغانستان میں، اور جو میرے خیال میں بہت زیادہ الارمنگ بھی ہے۔ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ کیوں کنسسٹنٹلی پاکستان کے خلاف؟ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی پاکستان میں کچھ مہینوں سے ٹی ٹی پی کے اٹیکس کافی انٹینسیفائڈ ہو چکے ہیں، اور پچھلے کچھ مہینوں سے تقریباً 800 سے زیادہ اٹیکس ہو چکے ہیں پاکستان میں، پرٹیکولرلی خیبر پختونخوا میں۔ اب زیادہ تر جو افیکٹڈ ایریاز ہے تو ان میں ہمارے پاس فاٹا ہے، جس میں ہمارے پاس 7 ایجنسیز ہے۔ پہلے ایجنسیز تھی، اب جو ہے وہ ڈسٹرکٹس بن چکے ہیں، جس میں ہمارے پاس مومن ایجنسی ہے، خیبر ایجنسی ہے، باجوڑ ایجنسی ہے، اورکزئی ایجنسی ہے، کرم ایجنسی ہے، نارتھ وزیرستان ہے اور ساؤتھ وزیرستان ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پاٹا ہے، جس میں ہمارے پاس دیر ہے، چترال ہے اور سوات کا علاقہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں ملاکنڈ ریجن، تو یہ ایک ایریا ہے۔ اور اس کے علاوہ فاٹا کے ساتھ جو ایڈجوائننگ ایریاز ہے، جس میں ہمارے پاس بنو ہے، کرک ہے، ٹانگ ہے، یہ والے ایریاز جو ہے تو یہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ ان ایریاز میں ٹی ٹی پی بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور وہ باقی لوگوں کے اوپر، لیکن خاص کر پرٹیکولرلی جو لا آف انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، جس میں ہمارے پاس پولیس ہے، جس میں ہمارے پاس ملٹری ہے، جس میں ہمارے پاس ایف سی ہے، تو ان کے اوپر یہ سارے اٹیکس ہو رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر ریسنٹلی ایک رپورٹ پبلش ہو چکی ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی طرف سے، اور یہ رپورٹ میں اسٹڈی کر رہا تھا تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کافی الارمنگ ہے۔ اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ یہ سارے اٹیکس کیوں ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے ریزنز کیا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، تحریک طالبان افغانستان کا اس میں کیا رول ہے، القاعدہ کا اس میں کیا رول ہے۔ انہوں نے کچھ فگرز دیے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس جو ویپنز ہے تو وہ کہاں سے آئے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر مجھے بات کرنی چاہیے آپ سب کے ساتھ، اور پھر میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ یہ سب پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے، پرٹیکولرلی خیبر پختونخوا میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہے، تو اس کے اوپر پھر میں بعد میں بات کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس رپورٹ کو۔ اس رپورٹ کے مطابق سب سے پہلے یہ فرماتے ہیں کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، جسے ہم شارٹلی کہتے ہیں ٹی ٹی پی، تو ان کے جو اٹیکس بڑھ گئے ہیں پاکستان میں، تو یہ تب بڑھتے ہیں جب فال آف کابل ہوتی ہے، یعنی کہ جب افغانستان میں طالبان پاور میں آتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے طالبان پاور میں آئے ہیں تو تب سے لے کر آج تک پاکستان میں ٹی ٹی پی نے تقریباً 800 سے زیادہ اٹیکس کیے ہیں۔ اب ان کا کہنا ہے کہ اٹ مینس کہ افغانستان میں تحریکی طالبان پاکستان کو طالبان کافی اسٹرانگلی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی کو انہوں نے کافی سپورٹ دیا ہے، ان کو انہوں نے شیلٹر دیا ہے، اور وہ ان کو سیفٹی بھی دے رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے یا پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، تو ان کی جو پالیسی تھی تو انہوں نے کافی ڈپلومیٹیکلی ان کو اپروچ کیا، ان کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ ٹی ٹی پی کو کاؤنٹر کرنے میں آپ پاکستان کی مدد کریں، لیکن انہوں نے میں نے کافی رپورٹس دیکھے ہیں اور میں دیکھتے آ رہا ہوں کہ تحریکی طالبان پاکستان جو ہے وہ کنسسٹنٹلی ریفیوز کر رہے ہیں پاکستان کو کہ ہم اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اب یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو دو گروپس ہے، اگر ٹی ٹی پی کی بات کی جائے یا طالبان کی بات کی جائے، تو ایک تو یہ دونوں پشتون ہے، سیکنڈلی ان کا کلچر وغیرہ یہ سب کچھ بھی سیم ہے، اور یہ جو ٹی ٹی پی ہے تو انہوں نے ان طالبان کو کافی سپورٹ دیا تھا جب امریکہ افغانستان میں موجود تھی، تو اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے ان کے ریلیشنز آپس میں کافی اسٹرانگ ہے،
اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 1980s میں بھی جو ہے وہ USSR کے خلاف جہاد لڑی تھی، اور اس کے علاوہ ان کے تعلقات آپس میں کافی سٹرونگ ہے. تو اسی وجہ سے ان کے بہت سارے نظریات جو ہے وہ کافی سیم بھی ہے، اور یہ ایک دوسرے کو اسی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس رپورٹ کے مطابق فرسٹ ان کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جو TTP ہے، تحریک طالبان پاکستان، تو ان کو کافی سٹرونگلی سپورٹ کر رہے ہیں افغانستان میں طالبان. دوسری چیز جو اس رپورٹ میں ہائی لائٹڈ ہے اور جو میرے خیال میں بہت زیادہ الارمنگ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کے کچھ ٹریننگ کیمپس موجود ہے، اور طالبان کے علاوہ وہاں پر القاعدہ جو کہ اب بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے، تو ان کے بھی کچھ ٹریننگ کیمپس موجود ہے. لہٰذا ان ٹریننگ کیمپس میں TTP بھی اپنے لوگوں کو پریپیئر کر رہی ہے، TTP بھی اپنے لوگوں کو ٹرین کر رہی ہیں اگینسٹ پاکستان. اور یہاں پر جو بھی لوگ آتے ہیں پاکستان میں TTP کے جو ممبرس ہیں جو کہ اٹیکس کرتے ہیں پاکستان میں، تو وہ زیادہ تر وہاں پر تیار ہوتے ہیں، ان کو زیادہ تر ٹریننگ وہاں پر دی جاتی ہے. تو لہٰذا اس رپورٹ کے مطابق بوتھ طالبان اینڈ القاعدہ وہ جو ہے TTP کو سپورٹ کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان. اور میرے خیال میں یہ جو طالبان وہاں پر کر رہے ہیں، تو یہ انہوں نے جو دوحہ ایگریمنٹ کیا تھا امریکہ کے ساتھ، جس کے نتیجے میں امریکہ جو تھی وہ افغانستان سے چلی گئی تھی. تو جو دوحہ ایگریمنٹ ہے تو اس کے ایک آرٹیکل کے مطابق طالبان جو ہے وہ اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف یوز نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں یہ جو وہاں پر ان کے جو کیمپس ہے جو وہ TTP کو سپورٹ کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان، تو یہ بھی وہ میرے خیال میں کیٹیگوریکلی اس دوحہ ایگریمنٹ کی وائلیشن کر رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ الارمنگ ایک چیز ہے پاکستان کے لیے کہ وہاں پر ان کے جو کیمپس ہے تو ان میں TTP کو پریپیئر کیا جا رہا ہے اگینسٹ پاکستان اسٹیٹ. تیسرا پوائنٹ جو کہ اس رپورٹ میں مینشن ہے وہ یہ ہے کہ TTP کے پاس ماڈرن ویپنز اور ایمونیشنز موجود ہے. ایون اس رپورٹ کے مطابق TTP کے پاس ایسے ویپنز ہے جس میں نائٹ ویژن کیپیبلٹی بھی موجود ہے، یعنی کہ ایسے ویپنز جس کے تھرو وہ رات کے اندھیرے میں بھی لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں، میں نے خود ریسنٹلی ایسے اٹیکس کور کیے ہیں جس میں TTP نے رات کے اندھیرے میں پولیس اہلکاروں کو اور ملٹری اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا ہے. اب اس رپورٹ کے مطابق TTP کے پاس جو ویپنز موجود ہے تو وہ میڈ بائی امریکہ ہے، اور یہ ان کو پرووائڈ کیا ہے طالبان نے. جو افغانستان کے طالبان ہے تو انہوں نے یہ سارے ویپنز اور ایمونیشنز TTP کو پرووائڈ کیا ہے اگینسٹ پاکستان. اور یہ وہ ویپنز تھے کہ جب امریکہ افغانستان سے جا رہا تھا تو اس نے ایک بہت بڑی تعداد میں یہ سارے ویپنز یہاں پر چھوڑے تھے. اب سوال یہ بھی بنتا ہے کہ امریکہ نے یہ سارے ویپنز یہاں پر کیوں چھوڑے تھے؟ کیا وہ چاہتا تھا کہ یہ سارے ویپنز پاکستان کے خلاف یوز ہو؟ کیا وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ ویپنز پاکستان کے علاوہ باقی جو افغانستان کے ساتھ جو نیبر کنٹریز ہے ان کے خلاف یوز ہو؟ کیا وہ یہاں پر اسٹیبلٹی نہیں چاہتا تھا؟ تو یہ سارے سوالات جو ہے وہ رائز ہوتے ہیں ذہن میں. اور میرے خیال میں آج اگر TTP بہت زیادہ پاورفل ہے دین بیفور، تو اس کی مین ریزن بھی یہی ہے کہ ان کے پاس وہ ایکوپمنٹس، وہ ویپنز موجود ہے جو کہ ہماری ملٹری کے پاس اور ہمارے جو پولیس اہلکار ہے، خاص کر ملٹری جن کے پاس جو ماڈرن ویپنز ہے تو وہ بھی میڈ بائی امریکہ ہے زیادہ تر. تو اس کے مقابلے میں TTP جو ہے وہ ایکول ہے.
اور اس کی وجہ سے ٹی ٹی پی بہت زیادہ پاورفل بن گئی ہے، اور وہ رات کے اندھیرے میں بھی پاکستان میں آتے ہیں پہاڑوں کے اوپر، اور اوپر سے وہ ہمارے چیک پوسٹوں کو، ہمارے پولیس اہلکاروں کو، ہماری ملٹری اہلکاروں کو وہ ایزیلی ٹارگٹ کر سکتے ہیں رات کے اندھیرے میں۔ تو یہ بھی پاکستان کے لیے کافی الارمنگ ہے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس ایشو کو ہمیں انٹرنیشنلی جو ہے وہ ریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کافی میرے خیال میں بہت ہی زیادہ خطرناک ہے پاکستان کے لیے۔ یہ ثابت بھی ہو رہا ہے، اور یہ اگر ہم اس کو یہاں پر کاؤنٹر نہیں کریں گے تو یہ فیوچر میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس رپورٹ میں ٹی ٹی پی کی جو اسٹرینتھ ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو ٹوٹل ان کی اسٹرینتھ ہے، ان کی جو تعداد ہے افغانستان میں، تو وہ تقریباً 6,000 سے 6,500 کے لگ بھگ ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہے یہ افغانستان میں موجود ہے، وہاں سے یہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایک پروونس میں ہیں، کچھ لوگ اور پروونس میں ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جو ٹریننگ کیمپس کے بارے میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ وہاں پر موجود ہے، وہاں پر لوگوں کو ٹرین بھی کرتے ہیں، اور وہاں سے یہ لوگ آتے ہیں پاکستان میں اور یہاں پر یہ لوگ اٹیک کرتے ہیں۔ تو رپورٹ کے مطابق ان کی جو تعداد ہے وہ 6,000 سے لے کر تقریباً 6,500 تک ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ اس رپورٹ میں مینشن ہے تو وہ یہ ہے کہ افغانستان میں القاعدہ کا ایک ممبر ہے جس کا نام ہے ابو المصری۔ تو اس ابو المصری کے بہت اچھے تعلقات ہیں جماعت الاحرار کے ساتھ، اور ان کے ساتھ یہ کافی ایکٹیولی کولیبوریٹ کر رہے ہیں، اور اس جماعت کے تھرو وہ ٹی ٹی پی کو افغانستان کے پروونس کنڑ میں ان کو یہ لوگ سوسائٹ بمبرز پرووائڈ کرتے ہیں، جو کہ پھر فردر پاکستان میں آتے ہیں۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر خیبر پختونخوا میں جو سوسائٹ اٹیکس ہوتی ہے، جو بم بلاسٹ ہوتی ہے، یا جو آئی ڈیز بلاسٹ ہوتی ہے، تو ان سب کے پیچھے اس رپورٹ کے مطابق یہ القاعدہ کا جو شخص ہے جس کا نام ہے ابو المصری، تو اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگین یہ جو ہے دوحہ ایگریمنٹ کے خلاف ہے، جس میں طالبان نے پوری دنیا کے ساتھ یہ ایگری کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کسی اور ملک کے خلاف یوز ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ القاعدہ جو ہے وہ اور اس رپورٹ میں بھی مینشن ہے کہ القاعدہ افغانستان میں پہلے سے کہیں زیادہ ایکٹیو بھی ہے اور اسٹرانگ بھی ہے، اور وہ اپنی جو ان کی جو گلوبل ٹیررزم ایجنڈا ہے اس کو انہوں نے ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلے افغانستان میں امریکہ کو شکست دیا ہے، اور اب جو ہے ہم پاکستان کو ایک سبق سکھائیں گے۔ رپورٹ کے آخر میں انہوں نے مینشن کیا ہے آئس خراسان، جسے ہم کہتے ہیں داعش خراسان۔ داعش خراسان یہ بھی ایک ٹیررسٹ گروپ سمجھا جاتا ہے، اور ان کی جو آئیڈیالوجی ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو گریٹر خراسان تھا خلفائے راشدین کے دور خلافت میں، تو یہ لوگ ان کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں۔ گریٹر خراسان کی ٹیریٹریز کی بات کی جائے تو اس میں پورا افغانستان تھا، ایران کے کچھ ناردرن علاقے تھے، سنٹرل ایشیا کے کچھ علاقے تھے، اور پاکستان کے کچھ علاقے اس میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے یہ جو آئس خراسان ہے یہ ان سارے ریجنز میں کافی ایکٹیو ہے، اور رپورٹ کے مطابق افغانستان کے جو سب سے بڑے دشمن ہے تو وہ ہے آئس خراسان، دی بگیسٹ انیمی آف طالبان۔ تو ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، اس آرٹیکل کے مطابق اگر طالبان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں اگینسٹ دی اسٹیٹ آف پاکستان، اور پاکستان اسٹیٹ کو وہ کنسسٹنٹلی ریفیوز کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے ان آرڈر ٹو کاؤنٹر ٹی ٹی پی، اور ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، تو مین ریزن بھی یہ ہے کہ طالبان کے اندر یہ فیئر ہے، یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ اگر وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا چھوڑیں گے تو پھر وہ داعش کے ساتھ یعنی خراسان کے ساتھ وہ ہاتھ ملا لیں گے، اور پھر ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے افغانستان میں، جو کہ پہلے سے وہ آلریڈی کافی کمزور ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ایک ریزن بتایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب اس رپورٹ کے بعد
آپ سب کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ سب کچھ یہاں پر پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے، خاص کر پرٹیکولرلی خیبر پختونخوا میں۔ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ کیوں کنسسٹنٹلی پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس کی جو اوریجنیشن ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے 1980s میں۔ 1980s میں ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں ایک پروکسی وار شروع ہوتی ہے بٹوین دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اینڈ دی USSR، اور اس جنگ میں جسے ہم کہتے ہیں آپریشن سائیکلون، جو کہ 1979 سے لے کر 1989 تک لڑی گئی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان US کے ساتھ مل کر ان کا ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بنتا ہے، اور اس جنگ کی وجہ سے پاکستان ایسے پالیسیز کریٹ کرتا ہے یہاں پر جن کو وہ ایڈاپٹ کرتا ہے، جس کے پیچھے جو مین آرکیٹیکٹ تھا تو وہ تھے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق، ان کے ساتھ DGI اختر عبدالرحمن تھے، اور باقی کچھ ملٹری آفیسرز تھے، کچھ سویلین پولیٹیشنز بھی تھے، جسے کہا جاتا ہے کلب۔ تو یہ ایک کلب تھا، اس میں یہ سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ سارے پالیسیز کریٹ کیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے لیے، جو کہ ایک آئیڈیولوجیکل جنگ تھی افغانستان میں بٹوین کیپٹلزم اینڈ کمیونزم، جس کو ہم نے جہاد کا نام دیا کہ یہاں پر جہاد جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے، خاص کر عرب کنٹریز سے لوگوں کو C-130 جہازوں میں یہاں پر پشاور ایئرپورٹ پر لایا جاتا ہے، پھر فاٹا میں ان کے لیے ٹریننگ کیمپس اسٹیبلش کیے جاتے ہیں، وہاں پر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، وہاں پر ان کو ایکوپڈ کیا جاتا ہے، ان کو فوڈ دیا جاتا ہے، اور بہت سارے تقریباً انیشلی 100 سے زیادہ ٹیررسٹ پارٹیز تھی یہاں پر، جسے کہا جاتا ہے فریڈم فائٹرز یعنی کہ مجاہدین۔ تو پھر ان کو ہم نے یہاں پر 7 پارٹیز میں ڈیوائڈ کیا، مطلب کہ بہت ساری پارٹیز تھی، اور پھر ہم نے 7 پارٹیز بنائے، جسے فیمسلی کہا جاتا ہے پشاور 7۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیررسٹ گروپس تھے تو ان کا جو ہیڈ کوارٹر بنتا ہے تو وہ تھا پشاور، جو میرا ہوم ٹاؤن ہے۔ یہاں پر ان کے گھر تھے، یہاں پر ان کا سارا سسٹم تھا، یہاں پر یہ سارے لوگ جو تھے وہ آپریٹ کر رہے تھے، انکلوڈنگ اسامہ بن لادن اور باقی جو ٹاپ ٹیررسٹ گروپس تھے، تو ان کے جتنے بھی ممبرس تھے وہ پشاور سے ہی آپریٹ کر رہے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان سے جو لوگ آتے ہیں یہاں پر ایز اے مہاجر، تو ان مہاجر کو کس طرح پھر مجاہدین میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے ہم ایسے پالیسیز یہاں پر کریٹ کرتے ہیں کہ ہم انہیں مجبور کرتے ہیں کہ آپ نے ان 7 گروپ میں سے کسی ایک گروپ کو آپ نے یہاں پر جو ہے وہ جوائن کرنا ہے۔ خاص کر جو گلبدین حکمت یار کا گروپ تھا حزب اسلامی، تو اس کو زیادہ تر سپورٹ جو تھی وہ حاصل تھی، اور زیادہ تر جو لوگ آتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ اس گروپ کو آپ جوائن کریں۔ اور اگر کوئی بندہ افغانستان سے آتا تھا اور وہ ان گروپس میں سے کسی گروپس کو جوائن نہیں کرتا تھا تو تب تک ان کو راشن بھی نہیں دی جاتی تھی، تب تک ان کو اسکول میں ایڈمیشن بھی نہیں دی جاتی تھی، تب تک ان کو کیمپ میں جگہ بھی نہیں دی جاتی تھی۔ تو ایسا ایک سسٹم ہم نے یہاں پر کریٹ کیا کہ پھر لوگ جو ہے ان کو ہم نے فورس کیا، ان افغانیوں کو ہم نے فورس کیا، ان لوگوں کو ہم نے فورس کیا، ان کے لیے ہم نے ایسے پالیسیز بنائے۔ خاص کر مغرب کے بہت سارے کنٹریز ہمیں فنڈ دے رہے تھے جہاد کے نام پر، اور پھر ایسا ماحول ہم نے یہاں پر کریٹ کیا، جو ہمارا جو تعلیمی نصاب تھا اس کو ہم نے اس طرح بنایا، اس کو ہم نے اس طرح تبدیل کیا۔ جو ضیاء الحق نے معاشی تعلیم یہاں پر انٹروڈیوس کیا، جو اسلامک اسٹڈی جو سبجیکٹ تھا تو انہوں نے وہ یہاں پر اس قسم کا انٹروڈیوس کیا کہ اس کے تھرو انہوں نے جہاد کو غلط طریقے سے پروپیگیٹ کیا۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی پاکستان میں کلاشنکوف کلچر جو ہے وہ موجود ہے، خاص کر خیبر پختونخوا میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ڈرگس جو ایڈکٹڈ لوگ ہیں تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، تو اس وار کی ایک بہت بڑی امپیکٹ ہوتی ہے بعد میں پاکستان کے اوپر۔ اور 1980s میں مجھے کافی ایک فیمس کوٹ یاد آ رہی ہے عبد الولی خان کی، وہ فرماتے تھے اس وقت کہ دی فائر یو ہیو لیٹ ان افغانستان ون ڈے ول کراس دی اٹک برج، کہ جو آگ آپ لوگوں نے افغانستان میں لگائی ہے جہاد کے نام پر، اسلام کے نام پر، تو ایک دن وہ اٹک برج کو کراس کرے گا اور وہ آگ یہاں پر بھی آئے گی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آگ یہاں پر بھی آتی ہے۔ 9/11 کے بعد جب امریکہ کی پالیسیز چینج ہوتی ہے تو ہماری اسٹیٹ کی پالیسیز بھی پھر چینج ہوتی ہے، اور وہ لوگ جن کو پہلے ہم فریڈم فائٹرز کہتے تھے، جن کو ہم جہادی کہتے تھے، تو پھر وہ دہشت گرد بنتے ہیں، اور ہمارے پالیسیز بھی اسی وجہ سے چینج ہوتے ہیں کیونکہ امریکہ کے پالیسیز چینج ہوتے ہیں، ہم ان کے دباؤ میں آتے ہیں، ہم ان کے پریشرز میں آتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جن کو پہلے وائٹ ہاؤس میں انوائٹ کیا جاتا تھا، وہاں پر ان کو انوائٹ کیا جاتا تھا اور ان کو ایکویٹ کیا جاتا تھا ود دی فاؤنڈنگ فادرز آف امریکہ، اور پھر وہ دہشت گرد بنتے ہیں۔ تو یہ سارے جو لوگ تھے ان کو بنایا ہی امریکہ نے، ان کو بنایا ہی ویسٹ نے، ہم نے ان کی بھرپور مدد کی، اور پھر بعد میں 9/11 کے بعد وہ دہشت گرد بنتے ہیں، اور جب وہ 9/11 کے بعد افغانستان میں آتے ہیں، یہاں پر وہ حملہ کرتے ہیں، تو چند ہی القاعدہ کے لوگ تھے جو ہمارے فاٹا ریجنز میں آتے ہیں، تو ان چند ہی القاعدہ لوگوں کے پیچھے پھر ہم ملٹری کو بھیجتے ہیں اور وہاں پر ہم اٹیک شروع کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہماری اسٹیٹ نے ان کی تاریخ کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں تھا کہ ان کی کیا تاریخ رہی ہے ٹرائبل ایریا کے لوگوں کی۔ جس طرح برٹش آرمی وہاں پر پنس گئی تھی، آج ہماری اسٹیٹ وہاں پر پنس گئی ہے، ہماری ملٹری کے جوان وہاں پر مر رہے ہیں، ہمارے پولیس اہلکار وہاں پر مر رہے ہیں، کافی خون خرابہ ہو رہا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ہمارے جو غلط پالیسیز تھے ان کی وجہ سے، اور میرے خیال میں آج بھی ہمارے پالیسیز کئی حد تک چینج نہیں ہو رہے۔ تو یہ سارے ریزنز تھے جن کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے، اور آج بھی وہ عبد الولی خان کی کوٹ مجھے یاد آتی رہتی ہے کہ دی فائر یو ہیو لیٹ ان افغانستان ون ڈے ول کراس دی اٹک برج، کہ جو آگ آپ لوگوں نے افغانستان میں لگائی ہے جہاد کے نام پر، اسلام کے نام پر، تو ایک دن وہ یہاں پر اٹک برج کو کراس کرے گی اور یہاں پر بھی وہ آگ یہاں پر بھی لگے گی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگ کافی ایکٹیولی لگ چکی ہے، کافی اسٹرانگلی لگ چکی ہے، اور اس کو ہم لوگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں ہم اس میں سو فار تو ناکام ہو رہے ہیں، اور فردر پھر آگے دیکھیں گے کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ سو یہ ایک رپورٹ تھا، کافی الارمنگ چیزیں تھی اس کے اندر، اور یہ اس کا ایک کنکلوژن تھا جو میں نے آپ سب کے سامنے رکھا ہے۔ تھینک یو۔